الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس درس میں اپنے شیخ محترم کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نماز کا سلسلہ چونکہ چل رہا تھا اور اس کا بیان مکمل ہو چکا تھا، تقریباً بس ایک موضوع کہ نماز جنازہ کا بیان اور میت کو غسل دینا، تکفین تدفین وغیرہ سے متعلق شرعی احکامات چل رہے تھے، تو اسی سلسلے میں آج کا جو آخری درس ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے زکوٰۃ کا بیان ہمارا موضوع شروع ہو جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عورتوں اور مردوں کو کفن دینے کا طریقہ بیان کیا تھا اور ساتھ ہی غسل کس طرح دیا جائے وہ طریقہ عرض کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ ضروری احکامات آپ کی خدمت میں ہم گوش گزار کریں گے۔ میت کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تو یاد رکھیے، میت اگر چھوٹی ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے ایک ہی کپڑا کافی ہے، لیکن اگر میت بالغ مرد کی ہو یا بالغ عورت کی، بڑے مرد یا بڑے عورت کی ہو، تو اس صورت میں تفصیل ہے۔ جو بڑا مرد ہے اس کے لیے ایک بڑی چادر جو سرہانے سے اور پاؤں کی جانب سے 2 بالش لمبی ہو، یوں ہی تہبند یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو چادر کی طرح ہوتا ہے، جو جسم پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یوں ہی کفنی یا قمیص آپ کہہ لیں میت کے لیے، اس میں گلا وغیرہ دیا ہوتا ہے جس سے سر نکالا جاتا ہے اور لپیٹا پورا پھیلا دیا جاتا ہے، یہ کندھے وغیرہ بھی اس میں چھپ جاتے ہیں، تو یہ کفنی ہوتی ہے۔ تو یہ کفنی بھی مرد کو دی جاتی ہے۔ یہ 3 کپڑے مرد اور عورتوں میں کامن ہیں۔ مرد کا کفن اتنا ہی ہوتا ہے، عورتوں کے کفن میں 2 چیزیں زائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سربند، جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے اور بال چھپائے جاتے ہیں، اور نمبر 2 سینہ بند۔ سینہ بند سینے پر مضبوطی سے لپیٹنے کے لیے یہ کپڑا دیا جاتا ہے جو کہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، یہی سنت ہے، اور مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بیان کیے۔ عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو نہ کاندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ اس کو تجہیز و تکفین میں اس کے شریک۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے کہ مرد عورت کو غسل نہیں دے گا، بلا حائل چھوئے گا نہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتارے گا، اور سارے جو کام ہیں وہ بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یوں ہی بعض لوگ چونکہ پورا سنت کے مطابق غسل اور وضو وغیرہ کیا جاتا ہے، جس کا ہم نے طریقہ بیان کیا گیا ہے، تو بعض لوگ ضرورت سے زیادہ تھوڑا سا ڈھیلے سے استنجا بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بالکل ایک بیکار سی بات ہے اور لغو چیز ہے، اس کے شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈھیلے میت کے استنجا میں استعمال ہرگز نہیں کیے جائیں، یہ غلط ہے۔ یہ میت کے ساتھ مسنون کفن کے علاوہ کوئی اور کپڑا وغیرہ کیسا ہے؟ کوئی لڑکی اگر کنواری مر جائے تو اس کے ساتھ کوئی سرخ کپڑا دے دینا، کوئی شلوار قمیص پہنا دینا، یہ بدعت بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو مزید چادر، کوئی تہبند کے علاوہ بھی کوئی چادر تہبند کی طرح کی لپیٹ دی جاتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتہائی لغویات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، سنت کے خلاف ہیں، ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم نے کپڑوں کی تفصیل بیان کی ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے، بس وہی کپڑے ان کی تکفین میں دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک ہے، کوئی رومال دیا ہے انہوں نے، کوئی امامہ دیا ہے، وہ باندھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، لیکن تبرک کے طور پہ باندھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح مرشد نے، شیخ نے، ولی کامل نے کوئی ٹوپی دی ہے، وہ سر پہ رکھنے میں کوئی، اس کو پہنانا بالکل درست ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کن علامات پر میت کو بخشا ہوا سمجھا جائے؟
تو یاد رکھیے کہ ویسے تو ہر مسلمان ہی کی میت کو بخشا ہوا سمجھا جانا چاہیے، اس کو مغفور سمجھنا چاہیے، کوئی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ بری علامات ظاہر ہوں تو ان کو چھپانا چاہیے اور کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ستر پوشی کرنی چاہیے، اور اگر اچھی علامات ظاہر ہوں تو ان کے بارے میں حسن ظن اور بڑھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے بارے میں وہ گویا کہ مغفرت کی علامات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ موت کے وقت پسینہ آنا، ماتھے پر پسینہ ختم نہ ہونا، چہرہ پر نور ہو جانا، اس کی جو وفات کے بعد موسم اچھا ہو جانا، ہلکی پھلکی پھوار پڑنا، بارش ہونا، میت یا قبر سے خوشبو کا آنا، اسی طرح میت کا وزن کم ہونا۔ جب کندھوں پر میت کو ڈالا جاتا ہے تو اس کا جو وزن ہونا چاہیے، بسا اوقات جو مغفور میت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی ظاہر فرماتا ہے اس کے لیے کہ اس کا وزن جو اصل ہوتا ہے اس سے بھی کم محسوس ہوتا ہے، کسی پر بوجھ نہیں لگتا۔ تو یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بوجھ تمام دنیا آخرت کے اتار دیے، تو یہ ایک مغفرت کی علامت ہے۔ تو یہ علامت ظاہر ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، انہیں دوسروں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کو سمجھیں اور خوشی ہوں اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہوں، جن اعمال کی طرف وہ مغفور راغب تھا۔ تو اور جس پر یہ علامات ظاہر نہ ہو تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہ کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہو، اور یقیناً انشاءاللہ فرما دی ہوگی، لیکن علامات ظاہر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پر ضروری تھوڑی ہے کہ وہ سب کے لیے علامات ظاہر کرے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور کوئی عیب دیکھیں تو اس کو چھپائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی ستاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عیوب کو چھپانے، ان کی اچھائیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔